عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إلى قوله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احد کے واقعات اور حوادث اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تبصرہ سورہ آل عمران میں 6 رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے، ان پر ہمارے اس مطالعے کی 4 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں۔ ابتدا میں میرا گمان یہ تھا کہ 4 نشستوں میں یہ بیان مکمل ہو جائے گا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ 2 مزید نشستیں ہمیں اس پر درکار ہیں۔ یہ کل 60 آیات ہیں اور ان کی اہمیت کے پیش نظر تقریباً نصف یعنی 31 آیات میں نے ان میں سے منتخب کی ہیں کہ جن کا ہم کچھ مطالعہ کر چکے ہیں اور کچھ بقایا ہے۔ چنانچہ یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے آیات 121 تا 129 9 آیات پر مشتمل ہمارا جو ہے پہلا حصہ تھا۔ پھر آیات 152 تا 155 4 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ پھر آیات 139 تا 148 یہ 10 آیات ہیں جن کا مطالعہ گزشتہ نشست میں جاری تھا، مکمل نہیں ہو پایا تھا، لیکن چونکہ ان آیات کی تلاوت میں نے پچھلی نشست میں کر لی تھی، اس لیے آج میں نے ان سب کی تلاوت نہیں کی ہے، صرف ان میں سے پہلی آیت اور آخری آیت کے حوالے سے اس حصے کو معین کر دیا ہے کہ جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے مجھے ایک قرض ادا کرنا ہے۔ جو دوسرا حصہ تھا آیات 152 تا 155، اس میں جو آخری آیت تھی اس کے ضمن میں ایک سوال بھی پیدا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب مجھے اسی مرحلے پر دے دینا چاہیے، اور یہ کہ ایک بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ میں صرف اپنی یادداشتی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا تھا۔ میں نے پھر مطالعہ کیا ہے اور اس کے ضمن میں جو بات سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے لے آنا چاہتا۔ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ ہے: ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ پھیری اس دن جس دن کے 2 جمعیتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، 2 لشکروں کا مقابلہ ہوا، واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے اپنے بعض اعمال کے سبب سے، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یقیناً اللہ غفور ہے، حلیم ہے۔ اس آیت کے بارے میں ایک بات تو میں نے عرض کی تھی، اس کو آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس کا اطلاق کیا ہے عبداللہ ابن ابی اور اس کے 300 ساتھیوں پر، کہ جو میدان احد میں پہنچ کر وہاں سے واپس چلے گئے تھے، جنہوں نے جنگ میں سرے سے حصہ نہیں لیا۔ میرے نزدیک تو یہ سخت لفظ بھی میری زبان پر آتا ہے کہ بہت ہی احمقانہ بات ہے۔ کم سے کم بات یہ ہے کہ یہ قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ اس قدر اہم لفظ اس میں آیا ہے ان الذین تولوا منکم، اور اس منکم پر میں نے اس سے پہلے زور دیا تھا، آغاز میں فرمایا تھا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا،
عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو 300 آدمی چلے گئے تھے ان کے بارے میں منکم کا لفظ نہیں آئے گا، بلکہ یہ کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دو مزید جو قبیلے تھے کہ جن کو وقتی طور پر کچھ ضعف طاری ہو گیا تھا اور ان کے بھی قدم ڈگمگائے تھے عارضی طور پر، ان کے بارے میں فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ فخر کرتے تھے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہماری ایک کمزوری کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن منکم کہا ہے کہ ہم اے مسلمانوں میں سے، اہل ایمان میں سے، ہمیں مسلمانوں کی جمعیت سے علیحدہ نہیں کیا گیا، جبکہ ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن ابی کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہو رہا ہے اس بالکل طبعی کیفیت کا، یہ طبعی کیفیت کے جو غزوہ احد کے روز واقع ہوئی ہے، پھر چند سال کے بعد غزوہ حنین میں بھی ہوئی ہے۔ غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ جب اچانک تیروں کی بوچھار آئی ہے، اس لیے کہ ثقیف کے جو تیر انداز تھے وہ بہت ماہر تیر انداز تھے اور وہ گھاٹیوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ اب ایک لشکر جو چلا جا رہا ہے اطمینان کے ساتھ، اسے کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس طرح جب ایک دم تیروں کی بارش ہوئی ہے تو بھگدڑ مچی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، غیر اختیاری فعل ہوتا ہے، ایسے موقع پر انسان سوچ سمجھ کر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، بلکہ فطری اور طبعی طور پر گویا کہ ایک فوری طرز عمل ہے جو انسان سے صادر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اپنی سواری سے اترتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں جھنڈا تھامتے ہیں، خود رنز پڑھتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا یہاں میدان میں موجود ہوں۔ پھر آپ نے لوگوں سے کہا پکارو الی عباد اللہ، تو اب سب کے سب لوگ پلٹ آئے۔ تو ایک فوری سا معاملہ تھا جو ہوا ہے، بالکل اسی طرح کا معاملہ غزوہ احد میں ہوا ہے۔ صورتحال کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ فتح ہو چکی ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، مسلمان تعاقب کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے اس وقت ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے ہیں، لیکن اچانک پیچھے سے جو ہے وہ رسالہ آتا ہے اور رونقتا ہوا گزر رہا ہے۔ اس حالت میں ایک بھگدڑ کا مچ جانا ایک بالکل طبعی فعل تھا۔ یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اس روز میدان سے، جنہوں نے، اب یہ لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں، کہ راہ فرار اختیار کی، یہ جو فوری طور پر جو ایک طرز عمل جس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ راہ فرار اختیار کی۔ لیکن یہ کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ بات ایسی ہے، تو اب میں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ امام راضی نے بڑی تفصیل سے، ابن اسحاق نے جو سارا معاملہ، سیرت نگار ہے مشہور حضور کے، انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے، میں اس کے حوالے سے وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابن اسحاق کا یہ کہنا ہے کہ لشکر جو ہے مسلمانوں کا 700 افراد پر جو مشتمل تھا، تقریباً 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ، ایک تہائی تو مسلمان وہ تھے، یا تو ان میں سے شہید ہو گئے 70 حضرات، اور باقی جو ہے مجروح ہوئے، شدید۔ ایک تہائی ثابت قدم رہے، جمے رہے، اور ایک تہائی نے میدان سے جو طبعی اور فوری جو ان کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے وہاں سے ہزیمت کا راستہ، فرار کا راستہ اختیار کیا۔ یہ جو ایک تہائی تھے، ان میں سے بھی کچھ تو وہ تھے کہ جو مدینے چلے گئے، اور وہاں یہ کہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مدینے کی خواتین نے مٹی ان کے منہ پر پھینکنی شروع کی کہ تم لوگ میدان سے جان بچا کر بھاگ آئے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خواتین کا یہ طرز عمل بھی ریکارڈڈ ہے۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جو مدینے جانے کی بجائے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور بڑی جمعیت جو تھی اس ایک تہائی میں سے وہ تھی جو پہاڑ پر چڑھ گئی، اور پھر وہی راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ دیر کے بعد اختیار کیا، اور پھر وہ جو بھی ایک تہائی جو ہے ثابت قدم رہی تھی جمعیت، اس نے آرڈرلی ریٹریٹ اختیار کی، پسپائی اختیار کی، لیکن یہ کہ اہتمام کے ساتھ، نظم کے ساتھ، اور وہ بھی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ لیکن یہ جو درمیانی تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا، ایک تہائی، ان کی گویا کہ اس وقت فوری ایک رد عمل کے طور پر فرار کی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو جو لوگ کے پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں اس وقت، ان میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 انصاری صحابہ کے ساتھ، جن کے نام ہیں حضرت سعد اور حضرت عقبہ، ان کے ساتھ انہوں نے میدان کو چھوڑ کر، یہ سمجھیے کہ جو بھی جان بچانے کی خاطر جو الفاظ چاہیں استعمال کر لیں، انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ کسی اور طرف نکل گئے، مدینے نہیں گئے، اور پھر 3 دن کے بعد وہ واپس پہنچے۔
تو در حقیقت یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان جو بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے فوری ایک رد عمل میں وہ جو بغدڑ بچی ہے میدان احد میں، ان کا تذکرہ ہے کہ ان الذین تولوا منکم، لیکن منکم کا لفظ ہے، تم ہی میں سے تھے، اہل ایمان تھے، ان کے ایمان میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو فوری ایک ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو گئی اس میں ان کا فوری طرز عمل یہ تھا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ اب یہ ہے اصل میں جس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے کہ شیطان نے ان کو قدم جو ہے وہ ڈگمگا دیے تھے ان کے اپنے بعض اعمال کی وجہ سے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے، لیکن بہت سخت لفظ بھی بول رہا ہوں، معصیت کا صدور ہو جائے، کہیں کوئی گناہ کا صدور ہو جائے، تو یہ کہ اس کے کچھ اثرات جو ہے باقی رہ جاتے ہیں انسان کی شخصیت کے اندر، جس کی وجہ سے ایک طرح کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذوف وہ ہے کہ جو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہیں گے کہ ریزسٹنس جو ہے شیطان کے خلاف وہ جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے، پھر شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے بعد کے کسی مراحل میں سے کسی مرحلے میں ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر دینا۔ یہ گویا کہ تعبیر ہے الفاظ کی کہ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے، لیکن کس بنا پر؟ ببعض ما کسبوا، شیطان کو یہ موقع ملا ہے اس وجہ سے کہ ان کے اپنے کچھ اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے ان میں وہ ذوق پیدا ہو گیا۔ اس پر سوال بھی مجھ سے کیا گیا اور خود مجھے بھی یہ خیال آیا کہ ایک طرف بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے، اور یہ ہم بڑی تفصیل سے توبہ کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، کہ جب ایک انسان توبہ کر لیتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کسی گناہ سے، معصیت سے، خطا سے توبہ کرنے والا تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، خطا کی ہی نہیں۔ تو اس طرح کے کسی اثرات کا باقی رہ جانا جو ہے اس کے لیے پھر دلیل کیا ہے؟ اس پر جو میں نے مطالعہ کیا، غور و فکر کیا ہے، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اصل میں یہ جو خطا یا گناہ ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کبائر ہے، کبائر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود تنبہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ حرکت مجھ سے غلط سرزد ہو گئی ہے، یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، فوراً وہ تنبہ ہوتا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہے فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ کہ متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے پشیمانی کے ساتھ، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو حقیقی پشیمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتا ہے، تو اس سے تو وہ سارے اثرات بالکل صاف ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اس کا ریزیڈیول ایفیکٹ باقی نہیں رہتا۔ لیکن ایک دوسرے گناہ ہیں جن کو ہم صغائر کہتے ہیں، جن کے بارے میں عام قاعدہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، چھوٹے چھوٹے گناہ، اس میں انسان کو توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں نے کوئی خطا کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی بری بات جو ہے وہ کہیں تذکرے میں آ گئی، یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ نہ میری نیت یہ تھی کہ غیبت کروں، نہ میں واقعتاً اس کی حیثیت عرفی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن بہرحال غیبت ہو گئی ہے، ایک بات جو ہے وہ ایک گویا کہ گناہ کے درجے میں اس کا صدور تو ہو گیا ہے۔ تو یہ جو صغائر ہیں ان پر توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ متفق علیہ ہے کہ ان پر توبہ لازمی نہیں ہے، بلکہ یہ صغائر خود بخود نیکیوں کے ذریعے سے دھلتے رہتے ہیں۔ جب انسان کو نیکی کرتا ہے تو بہت سے جو اس طرح کے صغائر ہیں وہ گویا کہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جو ہے دھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جیسا بھی وہ مختلف اعضاء کو دھوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان اعضاء سے جو بھی معصیتیں سرزد ہوئی ہو وہ گویا کہ زائل ہو جاتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ان کے اثرات کو زائل کر دیتی ہیں۔ لیکن اس میں اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس سے مراد کبائر نہیں ہے، صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ غیر ارادی طور پر جو انسان سے ہو جاتے ہیں، اس طرح کے گناہ جو ہیں ان کو از خود یہ جو نیکیاں ہیں وہ دھوتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوں، ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، کبائر کا تو یہاں سوال ہی نہیں، یہاں تو اگر کوئی امکان ہے ببعض ما کسبوا تو وہ صغائر ہی کا ہے، اور ان صغائر کے ضمن میں یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تنبہ بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ اس پر توبہ بھی کی جائے، اور جب تنبہ نہیں ہوگا، توبہ نہیں ہوگی، تو اس کے کچھ اثرات کا انسانی شخصیت کے اندر برقرار رہ جانا
جس سے کہ شیطان کے خلاف ریزسٹنس جو ہے وہ لوور ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ یہ بات بالکل معقول ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہی توجیہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان کو، چونکہ قرآن مجید کا فلسفہ یہ کہ شیطان کو اختیار کوئی حاصل نہیں ہے انسان پر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان ورغلا سکتا ہے، شیطان وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، شیطان معصیت کو خوشنما بنا کر دکھا سکتا ہے، بدی کو بھلائی بنا کر دکھا سکتا ہے، سبز باغ دکھا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی انسان کو گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ شیطان کے اس اغوا اور شیطان کے ان وسوسوں کے خلاف جو ریزسٹنس انسان میں ہے وہ کمزور پڑ سکتی ہے انسان کے اس طرح کے صغیرہ گناہوں کی وجہ سے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ مفہوم ہے، واللہ عالم۔ اس سے زیادہ اس کے ضمن میں کچھ اور کہنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کا جو اور اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ بات عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ انشاءاللہ آج یا اگلی نشست میں ان کا تذکرہ بھی ہو جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی 300 وہ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کے لیے تو قرآن نے واضح لفظ منافق استعمال کیا ہے، ان کے لیے کسی معافی کا، ان کے لیے کسی درگزر کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور وہ تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، انہوں نے اس کے لیے سچویشن جو ہے اور اس کے لیے وقت وہ طے کیا ہے کہ جس میں ان کی بدنیتی خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے پورے لشکر کو ڈیمورلائز کرنا اور کفار کے لشکر کے حوصلوں کو بڑھانا یہ ان کے پیش نظر تھا۔ اس لیے کہ مدینے سے ساتھ نکلا ہے، 300 اس کے آدمی بھی ساتھ ہیں، 1000 کی نفری لے کر حضور مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں، رات کو پڑاؤ میں شامل رہا ہے۔ جب اس جگہ پر پہنچے ہیں صبح دوبارہ فجر سے پہلے پھر جب حضور نے کوچ کیا ہے اور ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں سے وہ لشکر نظر آ رہا ہے، وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ 300 کی جمعیت لے کر واپس گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تو باقاعدہ اس کا ڈیزائن تھا، یہ اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ عین وقت پر مسلمانوں کو ڈیمورلائز کیا جائے اور کفار کے حوصلے بڑھا دیے جائے کہ ان کی اتنی بڑی جمعیت جو ہے، 1000 میں سے 300 کا مطلب یہ کہ 1/3 جمعیت جو ہے واپس جا رہی، تو اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اس آیت کا جو ہے اطلاق اس پر کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے ہلکا لفظ یہ کہ قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ اب آئیے ہم یہ جو آیات تھیں کہ جن کا مطالعہ گزشتہ نشست میں کر رہے تھے، اس میں سے بھی میں چاہتا ہوں کہ جتنی آیات کا مطالعہ کر چکے تھے اس کو دوبارہ دہرا لیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اتنا بڑا چرکا مسلمانوں تمہیں لگا ہے، تمہیں صدمہ پہنچا ہے، افسوس ہوا ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 1/3 نفری مسلمانوں میں سے یا تو وہ شہید ہو گئے، 70 تو شہید ہو گئے، 1/3 جو ہے کتنے بنیں گے 700 میں سے 200، 225، 230، اس میں سے 70 جو ہیں گویا کہ ان میں سے 1/3 وہ ہے کہ جن کا تو جام شہادت ہے، جنہوں نے نوش کر لیا، باقی ان میں مجروح ہیں، زخمی ہیں۔ تو بہت بڑا چرکا لگا ہے، اس سے جو بھی مسلمانوں کے دل زخمی تھے، اس میں یہ کیفیت کے اندر ان کی حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پست ہمت نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو، ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، کامیابی تمہارے ہی قدم چومے گی، لیکن بشرط کہ تم مومن ہوئے۔ اس آیت میں جو اہم نقطہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ان کنتم، اگرچہ الفاظ عام ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان سے خاص طبقہ مراد ہے، اور یہ قرآن پر تدبر کے ضمن میں بہت اہم بات ہوتی ہے کہ بسا اوقات خطاب عام ہوتا ہے، معین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں اصل مخاطب کون ہے۔ چنانچہ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ سے کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا۔ منافقوں سے بات ہوتی ہے تب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو یہ کہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اہل ایمان نہیں بلکہ منافقین مراد ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہاں سمجھیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو مہاجرین تھے وہ تو آزمائشیوں کے بٹیوں میں سے نکل کر آئے تھے، وہ کندن بنے ہوئے تھے، زر خالص تھے، ان کے کسی ایمان کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے انصار میں سے بھی ایک بڑی جمعیت ایسی تھی کہ جن کے بارے میں ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے، یہ شرطیہ الفاظ جو ہے، یہ کلام جو شرطیہ جو ہے، یہ ان سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو یا تو بدر کے بعد ایمان لائے، ابھی ان کی تربیت کا مرحلہ آیا ہی نہیں، ابھی انہیں بھٹیوں میں سے گزرنا ہے، تو گویا کہ اصل خطاب ان سے کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ثابت کر دیا واقعتاً، امتحان تو ہوگے، آزمائشیں آئے گی،
اگر تم ثابت کر دو کہ تم حقیقی مومن ہو تو ہمارا پختہ وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ جو ہے، یہ دوسری بات آج اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت اگرچہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے تعویل عام، تعویل خاص، ان دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تعویل خاص میں تو وہ کانٹیکسٹ ہے، غزوہ احد کے واقعات ہیں، خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے، ان سے کہ جو بعد میں ایمان لائے، جو ابھی نئے ہیں، نو مسلم تھے، یوں کہیے ابھی ایمان کے اعتبار سے نئے نئے آئے تھے۔ لیکن یہ الفاظ عام ہیں، یہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے پختہ وعدہ اہل ایمان کے ساتھ، اس میں یہ کہ کوئی خصوص نہیں ہوگا، جیسا کہ اصول ہے تفسیر کا کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ قرآن مجید کی آیات کا جو عموم ہے الفاظ کا، اعتبار اس کا کیا جائے گا، لہذا یہ وعدہ جو ہے ابدی ہے، اٹل ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے واقعی صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے، جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان تو نہیں بنے ہوئے، آزمائشیں آئیں گی، آزمایا جائے گا، وہ تو پورا فلسفہ جو ہے ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کا، وہ بار بار ہمارا زیر بحث آ چکا ہے اور ابھی آج بھی اس پر گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ کا یہ وعدہ اٹل ہے، پختہ ہے، اہل ایمان کی سربلندی یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے یا لگتا ہے تو تم سوچو کہ تمہارے دشمنوں کو، اب یہاں پر مس القوم، القوم کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ کہ مراد کیا ہے؟ دشمن، تمہارے دشمنوں کو بھی، اس قوم کو بھی، مراد اس قوم کو بھی تو چرکا لگ چکا ہے، بلکہ ایک اور مقام پر تو آیا ہے کہ دوہرا انہوں نے تمہارے مقابلے میں نقصان اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج کے درس میں وہ آیت آئے گی۔ تو یہاں صرف مثلہ کہا ہے، جیسا چرکا تمہیں آج لگا ہے انہیں بھی ویسا ہی چرکا لگ چکا ہے، ایسا ہی زخم انہیں بھی لگا تھا۔ آج تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، بدر میں ان کے 70 ہی تھے جو مارے گئے تھے اور کھیت رہے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچا نیچا کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک حذف کا اسلوب جو ہے جس کا بارہا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے کہ فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو واو حرف عطف ہے، معطوف علیہ تو آ گیا، معطوف کیا ہے؟ گویا کہ یہاں معطوف محذوف ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَبْلُوَهُمْ، یہ دن ہیں جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں آزمائے۔ نُدَاوِلُهَا لِنَبْلُوَهُمْ کہنا چاہیے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِنَبْلُوَهُمْ، ہم لوگوں کے مابین ان دنوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے، کبھی شکست ہے، کبھی فتح ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی فائدہ ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائے، جانچیں پرکھیں۔ اور اسی کی مزید شرح آ رہی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بالکل نکھار کر واضح کر دے ان لوگوں کو، بالکل ممرہن کر دے، واضح کر دے جو واقعتاً صاحب ایمان ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا لے، شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ اس کے بارے میں بھی جو بات میں نے کہی تھی شاید پوری طرح واضح نہیں ہوئی، تو ایک صاحب نے سوال کیا تھا۔ اصل میں یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں شہید کے معنی لازماً مقتول فی سبیل اللہ لینے پڑیں گے، کوئی اور معنی لینے کا یہاں امکان نہیں ہے۔ باقی ہر جگہ پر جو الفاظ یہ آئے ہیں شہید یا شہداء کے، ان میں دونوں امکانات موجود ہیں، مقتول فی سبیل اللہ بھی، اور شہید تو در حقیقت ہر وہ شخص ہے جو گواہی دے رہا ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ ہر مسلمان جو اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کا اور اس کے رسول کا مطیع فرمان ہے، وہ شہادت دے رہا ہے اپنے عمل سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ تو در حقیقت دین پر عمل کرنا اور دین کی دعوت دینا یہی شہادت علی الناس ہے۔ اسی معنی میں تمام انبیاء شہید تھے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ان میں سے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے تو شاذ ہی تھے، لیکن یہ کہ ہر رسول شہید تھا، ہر نبی شہید ہے، پوری امت شہداء پر مشتمل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ پوری امت جو ہے شہیدوں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ انہیں اپنی زبان سے بھی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی، انہیں اپنے عمل سے بھی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی، انفرادی سطح پر بھی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی، اجتماعی سطح پر بھی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی۔ تو شہید جو ہے در حقیقت مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں جو ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہے، قرآن میں صرف یہ ایک جگہ ہے جہاں اس کے یہ معنی لامحالہ لینے پڑتے ہیں، ورنہ باقی جگہوں پر اس کا امکان موجود ہے کہ وہ اصل میں شہید اس دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا۔ یہ وہ بات تھی جو میں نے عرض کی تھی، لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد مقتول فی سبیل اللہ۔ باقی قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر، اب میں نے بہت سی مثالیں دی تھی،
کہ قتل ہی کا لفظ آتا ہے۔ تم مت سمجھنا ان لوگوں کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ خود حضور کے بارے میں آ چکا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یہاں لفظ شہادت نہیں آیا۔ تو اصل میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، اس کے لیے بھی لفظ عام طور پر قرآن میں جو استعمال ہوا وہ قتل ہی کا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو یہ نقصان پہنچا ہے اور عارضی طور پر جو مشرکین کو اور کفار کو کچھ فتح سی حاصل ہو گئی ہے تو اللہ ان سے کوئی محبت کرنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، لیکن بہرحال امتحان اور آزمائش میں سے تمہیں گزارنا یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اسی کو مزید واضح کر دیا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ اہل ایمان کو خالص کر لے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ فحص اور محص، فحص فا ہا صاد اور یہ محص میم ہا صاد، فرق صرف یہ ہے کہ فحص کا مادہ آتا ہے دو چیزیں گڑبڑ ہوں انہیں علیحدہ کر دینا، اور محض کا مادہ آتا ہے کوئی شے ہے اصل مطلوب، اس کے ساتھ کوئی امپیورٹی ہے، کوئی اس میں کوئی اور غلط شے شامل ہو گئی ہے تو اس سے علیحدہ کر کے اس شے کو خالص کر لینا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، چونکہ تمہارے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئے تمہاری جمعیت میں، صادق الایمان لوگ بھی ہیں، کچھ منافق بھی شامل ہو گئے، تو اللہ پاک کر لینا چاہتا ہے اہل ایمان کو، تاکہ یہ کہ نفری بالکل جو ہے وہ کھرے مسلمانوں کی، کھرے صاحب ایمان لوگوں کی نفری پاک ہو جائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور پھر یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہیں جنہوں نے جہاد کیا۔ اب یہاں بھی دیکھیے منکم، یہ اگرچہ عام ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو تو دیکھ چکا ہے، ان کا جہاد فی سبیل اللہ تو مبرہن ہو کر آ چکا، ان کا ذوق شہادت مبرہن ہو کر آ چکا۔ یہاں بھی معاملہ وہ ہے کہ خطاب عام ہے، مراد یہاں خاص ہے۔ وہی لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہی لوگ جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دعوے بھی کیے تھے کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، میدان جنگ میں جا کر کھلا مقابلہ کریں گے، ہم کیوں فصیل کے اندر ہو کر اور مدینے میں محصور ہو کر دفاع کریں، در حقیقت روئے سخن ان کی طرف ہے۔ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو جہاد کا حق ادا کرتے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ بالکل کھول دے، واضح کر دے ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ خاص طور پر نوٹ کیجیے یعلم الصابرین، اس لیے کہ اس منتخب نصاب کا حصہ پنجم جس کے یہ دروس ہے، اس کا یہ درس ہفتم ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اصل میں وہی تواصو بالحق جو ہے، یہ مباحث صبر پر ہی تو در حقیقت ان سب کا جو ہے اسی کی شرح پر اور تفسیر پر مشتمل ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اب دیکھیے یہاں واضح ہو گیا کہ خطاب عام تھا لیکن حقیقت میں کن سے گفتگو ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم بڑی موت کی آرزویں کرتے تھے جبکہ ابھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مڑ بھیڑ نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو تم بہت ہی جو ہے تمنائیں کر رہے تھے کہ شہادت کی موت جو ہے وہ ہماری آرزو ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن یہ کہ کسی حقیقت کو دیکھے بغیر کو دعوے کرنا یہ اور بات ہے۔ اب فرمایا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو اب تم نے دیکھ لیا ہے موت کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا آنکھیں چار ہو گئی کہ نہیں موت کے ساتھ، اب جو ہے آنکھیں چار ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ موت ظاہر بات ہے کہ کوئی اتنی ہلکی شے نہیں ہے، اتنی آسان شے نہیں ہے، اور ہمیں تعلیم یہی دی گئی ہے کہ کبھی بھی اس کی آرزو نہ کی جائے، ویسے بھی آرزو نہ کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو یہ امتحان سے فرار ہے موت کی آرزو کرنا۔ اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت یہ تو دعا کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ ہمیں اللہ جب بھی موت میں شہادت کی موت عطا فرمائے، لیکن یہ کہ موت کی آرزو اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ امتحان اور صبر کے جو ہمارے آزمائش ہے اس میں یہ کہ یا تو ہمیں ان آزمائشوں میں مبتلا نہ کر، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور اگر وہ آزمائش تیری طرف سے آئے تو اللہ ہمیں تو ہی ثابت قدم رکھ، تیری ہی طرف سے اگر توفیق ہو اور صبر کی توفیق ہمیں عنایت ہوگی تبھی ہم قائم رہ سکیں گے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے،
بالکل یہی انداز ایک اور مقام پر قرآن میں، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ کیوں اتنے تم لوگ جو ہے اس میں اجنبیت کا احساس کر رہے ہو؟ مجھ سے پہلے بہت رسول آئے ہیں، بہت سے رسولوں کا تذکرہ جو ہے یہ سمجھیے کہ لگ بھگ 25-30 انبیاء کرام کا، رسولوں کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے رسول ایسے بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا، رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک۔ تو اس حوالے سے یہ تو ایک سلسلہ ہے، ایک زنجیر ہے سنہری، میں اس کی آخری کڑی ضرور ہوں، لیکن یہ کہ کوئی نئی نویلی شے نہیں ہوں، یہ کوئی میں نیا انوکھا رسول نہیں ہوں۔ وہی بات یہاں کہی گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ اللہ کے رسول کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں رسول ہمارے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، سورہ نور میں فرمایا جو ذمہ داری ان کی ہے اس کا حساب ان سے لے لیا جائے گا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی۔ علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ ہے اصل بات جو اس وقت کہنی مقصود ہے۔ تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائے، پھر نوٹ کیجئے یہاں پھر وہی لفظ آ رہا ہے قتلا، یہاں پر لفظ شہادت نہیں آیا ہے۔ افإن مات او قتل، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے؟ یہ چونکہ وقتی طور پر ایسی کیفیت ہوئی بعض مسلمانوں پر کہ حوصلے پست ہو گئے، جب یہ خبر اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور خود شہید ہو گئے، تو یہ بھی ایک طبعی سا نتیجہ تھا اس کا کہ بہت سے حضرات جو ہے، حضرت عمر کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے تھے، اور صورت بھی یہی ہوئی ہوگی، چونکہ اس مقدر میں حضرت عمر بھی ان لوگوں میں شریک تھے کہ جنہوں نے وہ پسپائی اختیار کی تھی اور پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، تو کسی جگہ پر تلوار پھینک کر بیٹھے ہوں گے اس وقت جو ہے، جو بلکہ روایات میں جو میں نے پڑھی آج تو نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کی پڑھی ہوئی یاد ہے کہ حضرت ابو بکر کا ہی گزر ہوا ہے۔ وہ جب ادھر سے پکار آئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو لوگ پہنچے ہیں فوراً وہاں 7 انصاری اور 2 مہاجر تو پہلے سے حضور کے باڈی گارڈز کی حیثیت سے موجود تھے، جب نرغہ ہوا ہے کفار کا حضور پر، 7 انصاری صحابہ نے تو جان دینی، جام شہادت نوش کر لیا، باقی یہ 2 جو ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ابھی تھے اور بہت مجروح ہو چکے تھے، لیکن پھر جو سب سے پہلے شخص پہنچا ہے وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ان کے ساتھ یہ ابو عبیدہ بن الجراح، جن کے بارے میں حضور کا یہ فرمان ہے کہ لکل امین هذه الامہ، ابو عبیدہ بن الجراح اس امت کے امین ہیں۔ بہرحال اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب دوڑتے ہوئے حضور کی پکار سن کر ادھر لپک رہے تھے تو کہیں حضرت عمر کے پاس سے گزر ہوا ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ اب حضور کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں اس کے بعد، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر اگر تو واقعتاً حضور کا انتقال ہو چکا ہوتا تو پھر تو ہمیں اور زیادہ محنت کے ساتھ اس مشن کے لیے اپنی جانیں کھپانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو پھر حضرت عمر دوبارہ کھڑے ہوئے تو فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور جو لوگ شکر کرنے والے ہیں، اللہ نے جو انہیں ہدایت دی ہے، جو نعمت عظیمہ عطا فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تمہارا شمار ہے، جو اس کا حق ادا کریں گے اس نعمت کا، اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ یہ ہے در حقیقت بندہ مومن کی شجاعت کہے، بہادری کہے، اس کے ثبات اور صبر اور استقامت کے لیے سب سے بڑی شے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر موت واقع ہو سکے مگر اللہ کی اجازت سے۔ کتابًا مؤجلا، پہلی بات تو یہ کہ بغیر اذن رب موت نہیں آئے گی، اذن رب سے آئے گی، کسی کے کیے کچھ نہیں ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی کتنا ہی بڑا آپ کا نقصان پہنچانا چاہے، آپ کو دشمن ہو، نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ کوئی کتنا ہی آپ کا بہی خواہ ہے، خیر خواہ ہے، آپ کا فائدہ کرنا چاہتا ہے، نہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ اور نمبر 2 کتابًا مؤجلا، وہ تو ایک طے شدہ ہے، وہ اجل جو ہے وہ وقت معین ہے جو طے شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے آ ہی نہیں سکتی، اور جب اس کا وقت آ جائے گا وہ ٹلے گی نہیں۔ جب یہ یقین ہو جائے کسی انسان کو اس بات کا
تو اب پھر اس کے اندر بے خوفی پیدا ہو جائے گی۔ اگر اللہ کا لکھا ہوا وہ وقت آگے آئے تو ٹل نہیں سکتا، اور اگر وہ آیا نہیں ہے تو لاکھ دشمنوں کا نرغہ ہو جائے اور لاکھ جو ہے ان کے پاس ہتھیار بھی ہو اور سارے مواقع ہو، وہ موت مجھے نہیں آ سکتی۔ اس کا یقین ہے در حقیقت کہ جو انسان کے اندر وہ صبر اور ثبات اور استقامت جو ہے اس کا کوہ ہمالیہ اس کو بنا سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابٌ مُؤَجَّلٌ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اصل بات جو طے کرنے کی ہے کسی بھی انسان کے لیے وہ یہ کہ اس کا اصل مقصود کیا ہے، ارادہ کس سے کا کر رہا ہے۔ اگر تو دنیا کا ثواب بھاگ دوڑ جو بھی انسان کر رہا ہے، محنت مشقت زندگی اپنی جو لگا رہا ہے، توانائیاں صلاحیتیں ذہانت جو بھی کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو انویسٹ کر رہا ہے صرف اس دنیا میں بدلہ لینے کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ثواب کہتے ہیں بدلے کو۔ ظاہر بات ہے کہ ہماری بھاگ دوڑ محنت مشقت پروفیشنل میدان میں ہو یا کہیں اور کسی بزنس میں ہو یا کہیں کسی ملازمت میں ہو، کہیں بھی ہے جو بھی انسان نے محنت کی ہے، اب اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے اس کے پیش نظر، وہ ہدف اس دنیا میں ہے کچھ لینا حاصل کرنا، تو فرمایا من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، ہم دے دیتے ہیں اس میں سے، کر لو عیش تم یہاں پر جو بھی تمہاری محنتیں ہیں بھاگ دوڑ ہے اس کا یہ ثمرہ ہے، اس کے یہ نتائج ہیں، ہم تمہیں دیے دیتے ہیں، یہاں تم جو بھی ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ یہ مضمون جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ میرے نزدیک ہر مضمون جو ہے قرآن مجید میں اگرچہ بار بار آتا ہے لیکن ہر ایک مضمون کے لیے کوئی خاص مقام جو ہے وہ اس کے کلائمیکس کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کی پوری تفصیل، اس اللہ تعالیٰ کو جو قانون ہے اس کی پوری تفصیل وہاں آ گئی ہے، یہاں اس کا وقت نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، اپنی بھاگ دوڑ محنت کوشش جو سعی اس کے نتائج آخرت میں چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دیں گے اس میں سے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جزا دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو۔ یہ گویا کہ دوبارہ دہرا کر بات آ رہی ہے، جو بھی ہماری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، جو بھی کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ ہمارے لیے خرچ کر رہے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اپنا سب کچھ جو ہے متاع دنیا اور متاع زیست اور متاع حیات جو ہے اللہ کے قدموں میں انسان ڈال دے کہ یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب تیرے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو یہ کرے گا، پھر اس کے لیے تو جو ہماری جزا ہے، جو ہمارا بدلہ ہوگا، جو ان کے لیے انعامات ہوں گے، جو ان کو خلعتیں جو ہم دیں گے، وہ تو ظاہر بات ہے جیسے کہ بارہا میں نے وہ آپ کو حدیث سنائی ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا کوئی تذکرہ سنا، نہ کبھی کسی انسان کے دل پر اس کا احساس تک جو ہے وہ گزرا، تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ عطا فرمائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اب یہاں پر تاریخی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، آج تم جس کشاکش سے دوچار ہو اور جس امتحان میں سے گزر رہے ہو پٹیوں میں سے، یہ تو ہوتا آیا ہے، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، کَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ ان کے اعوان و انصار بن کر قتال کیا، جنگ کیا بہت سے اللہ والوں نے۔ یہ ربی جو ہے رب سے ہی بنا ہے، ربانی یون بھی آتا ہے قرآن مجید میں اور ربی کا لفظ بھی آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہود کے ہاں یہی لفظ آج تک چل رہا ہے، وہ اپنے علماء کو ربائز کہتے ہیں، اصل لفظ وہی ہے، اس کا تلفظ جو ہے ربائی، ربائی جو ہے حقیقت میں لفظ یہی ہے کہ جس کا وہ تلفظ یہ بن گیا ہے، اللہ والے، رب والے، تو وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی اللہ والے تھے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی رضا چاہنے والے، جنہوں نے بہت سے نبیوں کے ساتھ ہو کر جنگوں میں حصہ لیا۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ ان پر پڑا، جو مصیبت بھی آئی، جو تکلیفیں بھی آئیں، جو غضب پہنچا، اس پر ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی۔ وہن کا لفظ دیکھیں، آج کے درس میں پہلے لفظ آیا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو وہن جو ہے کمزوری، ضعف، اور اس میں خاص طور پر جب کہ انسان کی ہمت جو ہے وہ پست ہو جائے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں جو مصائب انہوں نے جھیلے، اس پر ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی۔ وَمَا ضَعُفُوا،
اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، ومستکانو، نہ ہی انہوں نے ہتھیار رکھے، نہ ہی انہوں نے یعنی جو ہے کسی کے سامنے اپنی ان کی اطاعت قبول کی۔ یہ در حقیقت ایک ہی عمل ہے جس کے لیے تین الفاظ آ رہے۔ انسان کی داخلی کیفیت میں پہلے پست ہمت ہی پیدا ہوتی ہے۔ پست ہمت جب پیدا ہوگی، پست ہمتی، تو اس سے اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں، یہ ضعف ہے، اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم کیا، کسی کی اطاعت قبول کی۔ تو اس کے لیے لفظ آتا ہے کانا، یقینوں سے یہ ماندہ ہے، جس سے استقانو بنا ہے، جس کے معنی ہے خضع وذلہ، کسی کی تابع داری اختیار کر لینا، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، کسی کے سامنے سرنگو ہو جانا، خضع وذلہ، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو پہلے ہمت پست ہوئی اندر، اس سے یہ کہ اعصاب ڈھیلے پڑے، ضعف پیدا ہو گیا، اس ضعف کا نتیجہ پھر یہ کہ کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کسی کی تابع داری اور کسی کی غلامی اختیار کر لی۔ ان تینوں چیزوں کی نفی کی گئی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تو ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر نوٹ کیجئے، ہمارا یہ پانچواں حصہ جو اس منتخب نصاب کا، یہ سب ہی کے مباحث پر ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم وما کان قولہم الا ان قالوا۔ اب یہ جو دعا ہے، تقریباً انہی الفاظ میں یہ دعا جالوت اور طالوت کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس کا جو تذکرہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، وہاں بھی اسی معنی میں، اسی انداز میں یہ دعا موجود ہے۔ یہی دعا ہے تقریباً انہی الفاظ میں کہ جس کے اندر کے جو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آتی ہے، اس لیے کہ اب سورہ بقرہ چونکہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر سے پہلے پہلے، تو وہ مرحلہ کہ جو کبھی بنی اسرائیل پر طالوت اور جالوت کی جنگ کے موقع پر آیا تھا، وہی اب آنے والا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، تو وہ دعا جو ہے اسی پر سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے، یہاں بھی اسی کا حوالہ ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، ان کی تو بات بس یہی تھی، جب بھی کبھی انہیں دشمنوں کے سامنے اور مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑا، میدان جنگ میں آنا ہوا، تو ان کا قول یہ تھا الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب ہمارے، بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، کوتاہیاں جو ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، مغفرت فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے اپنے معاملے میں اگر کہیں زیادتی کی ہے، زیادتی کا صدور ہو گیا ہے، تعدی کر بیٹھے ہیں، حدود سے تجاوز کر بیٹھے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، تثبیت، ثبات سے تثبیت، اس سے فعل امر ثبت، جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری ان کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ ہم اپنی متاع زیست لے کر اور جانیں ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو گئے ہیں، اب تیری ہی طرف سے تثبیت ہو، تیری ہی طرف سے تائید ہو، تیری ہی طرف سے نصرت ہو، تو ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرہ، تو اللہ نے عطا فرمایا انہیں دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا تو بہت ہی عمدہ بدلہ۔ اب دیکھیے، یہ ہے وہ جس کو کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں جو دعا نقل ہوئی ہے کہ اہل ایمان کی دعا کیا ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن دنیا میں حسنہ سے مراد لازماً یہاں کی فارغ البالی اور یہاں کی نعمتیں نہیں ہیں۔ جو ثابت قدم رہ گیا، جس کے پاؤں نہیں ڈگمگائے، امتحان میں کامیاب ہو گیا، سب سے بڑا حسنہ یہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے، یہ بھی بہت بڑا اس دنیا کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ انسان کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جب کہ جیل میں تھے، قید میں تھے، سختیاں جھیل رہے تھے، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، تم میرے جسم کو جو ایذائیں پہنچا رہے ہو پہنچا سکتے ہو، میری روح کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اس وقت بھی جنت میں ہے، ان جنتی معی، وہ جنت میرے ساتھ ہے، تم مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اطمینان عطا فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون، یہ گویا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے جو انسان کو عطا ہوتا ہے۔ تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ۔ باقی اس سے آگے بڑھ کر فتح ہو، نصرت آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ بھی یقیناً اس میں شامل ہے۔ لیکن لازم نہیں ہے کہ فتح ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس
اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے جان دے دی، بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز المبین واللہ یحب المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان محسنین سے محبت کرتا ہے۔ صابرین آیا تھا، اب یہاں محسنین آ گیا۔ ذہن میں رکھیے وہی جو 3 مرتبے ہیں جو حدیث جبرائیل میں آئے ہیں، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ احسان وہ کیفیت ہے انسان کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی میں اس درجہ شدت پیدا ہو جائے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بالکل اس درجے کا یقین ہو جیسے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان پر طاری ہو جائے اور اس کیفیت کے ساتھ تن من دھن اللہ کی راہ میں لگا رہا ہو تو یہ درجہ احسان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔